فرعون کے محل میں مشاطہ نامی ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی، اسی دوران اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پروردگار کا نام لیا۔ جب مشاطہ نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے مشاطہ سے پوچھا، کیا تم میرے والد کو الہ نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میرے خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے مشاطہ کو دو ٹوک جواب سنا تو وہ بھاگ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ آپ کے محل میں آپ کے زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی لگی لپیٹی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا، اچھا، میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دیتا ہوں کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی الہ کو الہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ فرعون جب اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہا، تم موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو الہ کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ اس نے مشاطہ کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ اس کا جواب سن کر فرعون نے آنا کا مسئلہ بنا لیا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے۔ اسے زمین پر لٹا دیا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں میں کیلے گاڑے گئے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دو، یہ اپنی مامتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ چنانچہ فرعون نے اس کو دودھ پیتی معصوم بچی کو گھر سے بلوایا اور اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ وہ بچی ماں کے سینے سے لگ کر دودھ پینے لگ گئی۔ بچی ابھی دودھ پی رہی تھی کہ فرعون نے کہا کہ میں تمہاری اس بچی کو تمہاری ہی سینے پر قتل کر دوں گا۔ وہ اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اتنا ایمان بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون میں لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ مشاطہ کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جس ماں کے سینے پر بیٹی کا خون بہہ رہا ہو، اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ جب بیٹی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون نے کہا کہ اب ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، تم جو مرضی کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ بالآخر اس عورت کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت بھی کیسے قدردان ہے کہ ان دو عورتوں نے اللہ کے نام پر قربانی دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو قابل رشک اجر دیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ معراج کے وقت جب نبی علیہ السلام بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک وادی میں سے خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل، جو خوشبو میں یہاں سے سونگھ رہا ہوں وہ تو بڑی انوکھی خوشبو ہے، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فرعون کے محل میں مشاطہ نامی جو ایک نوکرانی تھی، یہاں اس کی قبر ہے، یہ خوشبو اس کی قبر سے آ رہی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔